بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 27 ہے، سوشیالوجی پارٹ 1، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے لوک ریت، معروف آداب اور قانون میں تعلق دیکھنا ہے۔ ہم لوگوں نے لوک ریت، معروف آداب اور قانون پڑھ لیے۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جو قانون تھا اس کو کمپلیٹ کیا، اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بھی پڑھا ہم نے، اور ہم نے جرم کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بھی پڑھی، اور ہم نے قوانین کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بھی پڑھی۔ ہوپ سو آپ سب لوگوں کو وہ کلیئر ہوگی۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج ہم نے یہ شروع کرنا ہے کہ ان تینوں میں تعلق کیا ہے، کون سے جو ہیں وہ تحریر شدہ ہیں، کون سے جو ہیں وہ غیر تحریر شدہ ہیں، کون سے جو ہیں تھوڑے سخت معاملات ہیں، اور کون سے جو ہیں وہ تھوڑے نرم قسم کے معاملات ہیں۔ ایسے کون سے معاملات ہیں جن پر سخت سزا دی جاتی ہے، اور ایسے کون سے ہیں جن پر سخت سزا نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان میں سے کم اہم کون سے ہیں، پھر اس سے زیادہ کون سے ہیں، اور پھر اس سے زیادہ کون سے ہیں۔ تو آئیے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور غور سے سنیے گا، بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں یہاں پر، اور بڑا اہم چیپٹر ہے۔ تو لوک ریت اور معروف آداب دونوں غیر رسمی معاملات ہیں، غیر تحریر شدہ ہیں، یعنی یہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے ان کی خلاف ورزی کوئی جرم نہیں۔ معاشرتی برائی ضرور سمجھی جاتی ہے۔ قانون رسمی معاملات میں شامل ہے، تحریر شدہ ہے، اس لیے اس کی خلاف ورزی جرم کہلاتی ہے، جس پر رسمی سزا عائد کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تینوں اصل میں معاشرے کے مروجہ رسم و رواج ہیں۔ لوک ریت بنیادی اور کم اہم رواج ہیں، معروف آداب زیادہ اہم رواج ہیں، اور قوانین معاشرتی زندگی کے تحفظ کے لیے نہایت اہم رواج ہیں جو تحریر کر لیے گئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قوانین نہایت اہم اور مستحکم ہوتے ہیں، جبکہ لوک ریت اور معروف آداب کم اہم ہوتے ہیں۔ ان تینوں کو اگر سالمیت اور پختگی سے تعبیر کرنا چاہیں تو ان کی مثالیں پیدا ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہوں گی وہ کون سی؟ لوک ریت یہ ہوتی ہے کچی اینٹ، معروف آداب یہ ہے پکی اینٹ، اور قانون کی اگزامپل پتھر سے ہے۔ وہ کیسے؟ یہ نہیں، لوک ریت کا مقام کچی اینٹ کا، معروف آداب کا مقام پکی اینٹ کا، اور قانون کا رتبہ پتھر کا سا ہے، اور یہ تینوں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ڈھل جاتے ہیں۔ پہلے کچی اینٹ ہوتی ہے، پھر پکی اینٹ بن جاتی ہے، اور پھر کیا بن جاتا ہے؟ پتھر بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کچھ انہوں نے تعلق واضح کیا ہے، اور ہوپ سو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا۔ اس کو ہم نے اتنا ہی ڈسکس کرنا ہے۔ تو آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ ٹاپک ہمارے پاس جو ہے وہ ہے معاشرتی مستحبات۔ معاشرہ معاملات کا نظام قائم کر کے اس پر عمل کرنے کا نظام بھی قائم کرتا ہے۔ اگر عمل نہ کیا جائے تو معاشرتی معاملات بیکار ہو جائیں اور معاشرہ بدنظمی کا شکار ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ معاشرے میں یقین و اعتماد کی فضا قائم کی جاتی ہے، جس سے معاشرتی زندگی میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن معاملات پر عمل کرانے کے دو ہی طریقے ہیں: فرما برداری کرنے والوں کو انعام و اکرام دیا جائے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کچھ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ معاشرتی مستحبات کیا ہوتی ہیں۔ ینگ اور میک کے مطابق وہ انعام یا سزا جو معاشرتی نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے، یعنی معاشرے میں معروف آداب پر عمل کرانے کے لیے ہوتی ہیں، اسے معاشرتی مستحبات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس بندہ ہے وہ ہے ہنس راج۔ افراد کے کردار کو معاشرے کے معیار پر پرکھنے کے لیے سزا و جزا کے نظام کو معاشرتی مستحبات کہتے ہیں۔ یعنی سمپل سی بات ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، سزا اور جزا کا جو نظام ہوتا ہے وہ کیا معاشرتی مستحبات میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ ہے بورگاٹا۔ سزا اور جزا کا نظام جو افراد کے کردار کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کو معاملات کی پیروی کرنے پر مجبور کرتا ہے، مستحبات کہلاتا ہے۔ معاشرتی معاملات پر عمل درآمد کے صرف دو ہی طریقے ہیں: انعام کے ذریعے اور سزا کے ذریعے۔ انعام کی وجہ سے فرد میں امید، خوشی اور مسرت کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ انحراف سے بچتا ہے۔ سزا کی وجہ سے خوف و ڈر پیدا ہوتا ہے اور انحراف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح دونوں صورتیں ایک ہی فرد میں ایک ہی وقت میں قائم رہتی ہیں، اور وہ اپنا کردار معاشرتی معاملات کے مطابق انجام دیتا ہے۔ انعام و سزا کے ذریعے معاملات پر عمل کرنے کو معاشرتی مستحبات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر جو باقی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی تو اینڈ پہ انہوں نے ایک ہی لائن میں بتا دیا ہے کہ انعام و سزا کے ذریعے معاملات پر عمل کرنے کو معاشرتی مستحبات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہوگی۔
تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ معاشرتی مستحبات کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ترغیب کو فروغ۔ معاشرتی مستحبات افراد میں ترغیب اور ترہیب کی راہ ہموار کرتے ہیں اور معمولات کی تابعداری کے لیے ہر بڑا چھوٹے کو، استاد شاگرد کو اور والدین اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جی، امید و خوف کے درمیان توازن ہے۔ مستحبات افراد کو امید و خوف کے درمیان متوازن رکھتے ہیں، نہ اتنی امید کہ خوف ہی نہ ہو اور نہ اتنا خوف کہ عمل کی طاقت بھی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ ترجمہ دیکھیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بھی معاشرتی مستحبات کی شاندار اہمیت واضح ہوتی ہے کہ فرد مومن اس صورت میں ہے جب اس میں امید بھی ہو اور خوف بھی، ان دونوں کے درمیان قائم رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سمپل سے اگر بات کریں کہ انسان کو امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش یا مغفرت فرما دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ڈر نہ ہو اور وہ گناہ کرتا رہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے جو فرد مومن اس صورت میں ہے جب اس میں امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، یعنی اسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے، لیکن اسے یہ خوف بھی ہو کہ اگر وہ گناہ کرے گا تو گناہ کے بدلے اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد تیسری ہیڈنگ دیکھیں جی، اقدار کی منتقلی ہے۔ مستحبات ثقافتی اقدار کو ہماری معاشرتی زندگی میں جاری رکھتے ہیں۔ وہ اقدار جو ہماری آباء و اجداد کی زندگی میں مقبول تھیں، ان پر عمل کی راہ کھلتی ہے۔ اس طرح ثقافتی اقدار ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس ایک ہیڈنگ ہے، قریبی تعاون کا ذریعہ۔ مستحبات افراد میں باہمی امیدوں کا رشتہ قائم کرتی ہیں، جس سے گروہی زندگی میں پختگی اور سالمیت پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون قائم کرتے ہیں۔ پھر پانچویں ہیڈنگ دیکھیں جی، فرد کی تربیت ہے۔ مستحبات کے نظام کو کامیاب بنانے کے لیے معاشرے نے تربیتی ادارے قائم کیے ہیں، جن میں خاندان، تعلیم، مذہب، سیاست اور معیشت کے ادارے شامل ہیں۔ یہ ادارے افراد کی تربیت مستحبات کی صورت میں کرتے ہیں۔ اور لاسٹ ہیڈنگ دیکھیے گا، قانون کی پاسداری۔ مستحبات کی وجہ سے ہی معاشرے کے افراد معاشرتی معاملات پر عمل کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرتے ہیں اور معاشرے میں سکون کی زندگی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ لوک ریت، معروف آداب اور قانون میں تعلق دیکھا۔ پھر ہم نے معاشرتی مستحبات کو پڑھا، اس کی ڈیفینیشنز پڑھی، اور اینڈ پہ ہم نے اس کی اہمیت پڑھی کہ یہ آخر ہمارے معاشرے میں کیوں ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر جو ہے یہ کلیئر ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے گروپس میں ضرور ڈسکس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارا ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ معاشرتی مستحبات کی جو قسمیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔